آپ نے یہ حدیث سنی ہے، آپ کے علماء کرام نے، خطبائے ملت نے بارہا تو یہ حدیث آپ کو کتنی بار سنائی ہوگی، بارہا سنائی ہوگی کہ جب ولی کامل، عالم کامل، ولی کامل، عالم صوفی عالم، ولی کامل، متقی کامل، پرہیزگار جب قبرستان سے گزرتا ہے تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس قبرستان میں جتنے گناہگار ہوتے ہیں ان کو 40 دن تک عذاب ان پر نہیں ہونے دیتا۔ کیا کہا میں نے؟ ذہن میں ہے یہ بات کہ ولی کامل، عالم، متقی عالم، جسے ولی کہتے ہیں، وہ ولی جو متقی عالم دین ہے، جو راز کن کی حقیقتوں کا آشنا ہے، یہ جب اس قبرستان سے گزرتا ہے، اس قبرستان میں سے گزرتا ہے تو اس میں جتنی قبروں والے ہوتے ہیں وہ 40 دن جنت کی فضاؤں میں رہتے ہیں۔ اس لیے عام مسلمانوں کو حکم ہے کہ جب قبر آئے کوئی یا قبرستان تو اس کے پاس کھڑے ہو جاؤ، 3 بار کل شریف پڑھ کے پھونک دیا کرو کہ ایک قرآن کا ثواب، زیادہ نہیں تو جتنی دیر کھڑے رہو گے اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک اس سورت کی برکت سے سارے قبرستان پر نور کی بارش کا تسلسل رہتا ہے۔ لیکن آپ جب گزرتے ہو تو وہ رحمتیں بھی گزرتی ہیں، لیکن ولی قبرستان سے گزر جائے تو 40 دن نور کی بارش رہتی ہے۔ حضرات اب میں پوچھتا ہوں کہ صرف گزر جائیں تو 40 دن عذاب نازل نہ ہو تو ایسا ولی اسی قبرستان میں اس کی قبر بنے اور وہیں لیٹ جائے، کیا سمجھے؟ اب ان قبر والوں کی قسمت کا کیا اندازہ کریں؟ صرف گزر گیا، رکا نہیں، گزر گیا، دعا نہیں مانگی، کوئی قبر نہیں دیکھی، رک کے دائیں بائیں دوسرے دیکھا بھی نہیں، گزر گیا، 40 دن آرام پایا قبر والوں نے، تو اسی کی قبر اسی قبرستان میں بن جائے، وہ مدفون ہو جائے، وہ اسی قبر میں لیٹ جائے، کیا وہ سارے کا سارا قبرستان وہ جنت نشان نہیں بن جائے گا؟ جس میں اللہ کا بندہ، اللہ کا مرد حق جس قبر میں لیٹ گیا، اس قبر کی مٹی اس میت سے، اس قبر والے سے، اس مرد حق سے وہ شرف حاصل کر رہی ہے، مشرف ہو رہی ہے۔ مشرف مجاورت کی وجہ سے، قربت کی وجہ سے، نزدیکی کی وجہ سے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ صرف قرب کی وجہ ہی نہیں ہے، بلکہ قرب کی وجہ سے اس کو ایک فیض ملا ہے کہ جو نور اس قبر والے ولی اللہ مرد حق پر جو نور نازل ہو رہا ہے، اس نور کی کرنیں ساری قبر کے اندر جو مٹی ہے، قبر کے اندر کی مٹی بھی اور قبر کے اوپر والی مٹی بھی، سب کو وہ نور تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، جس سے وہ مٹی مشرف ہوتی ہے۔ اور تم اگر اس ولی اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، مرد حق کو نہیں دیکھ سکتے، مرد حق سے ہم کلام نہیں ہو سکتے، اس کے اندر قبر میں جا کر اس کا حال نہیں پوچھ سکتے، وہ تمہیں دیکھتا ہے، تم نہیں دیکھ سکتے، تو تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم جاؤ تو ادب کے ساتھ اپنا دایاں، چہرے کا دایاں حصہ اور چہرے کا بایاں طرف اور دایاں طرف یہ قبر پر ملو تاکہ تیرے چہرے پر تو وہ نور تیرے چہرے پر بھی آ جائے۔ تا نہت بر گورے او دل رو کف، ہتھیلیاں بھی رکھو اور چہرہ بھی رکھو۔ یہ نہیں کہا کہ پیشانی رکھو، سر رکھو، فرمایا چہرہ رکھو، چہرہ رکھو۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا کہ کوئی فتویٰ نہ لگا دے کہ سجدہ ہو گیا، حضرات یہ سجدہ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو پوچھتا ہوں، آپ جب ابھی نماز پڑھیں گے، آپ کے محبوب خطیب جب آپ کو نماز پڑھائیں گے تو آپ پیشانی اور ناک، سر زمین پہ نہ رکھنا، تم صرف سر ٹیڑھا کر کے تو یہ چہرے کا دایاں حصہ، یہ خد و خال سجدے پہ رکھ دیں، پھر جب دوسرا سجدہ ہوگا تو دوسری طرف منہ قالین پہ رکھ دینا۔ تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا خود ہی مفتی بن کے مجھے بتاؤ کہ کیا سجدہ ہو گیا؟ ڈرتے کیوں؟ یہاں کوئی فتویٰ لگانے والا تو نہیں ہے نا، یہاں تو سب عاشقوں کی محفل ہے، درویشوں کی محفل ہے اور شریعت کے جاننے والوں کی محفل ہے۔
آداب شریعت کے جو دانا ہیں ان کی محفل ہے. آپ سر سجدے میں لے گئے، پیشانی نہیں لگی، ناک نہیں لگا، یوں سر ٹیڑھا کر دیا آپ نے اور اپنا چہرہ زمین پہ رکھ دیا. بتاؤ سجدہ ہو گیا؟ اگر آپ کو نہیں آتا اپنے خطیبوں سے پوچھو. میں نہ جاننے کے باوجود بھی اتنا جانتا ہوں کہ سجدہ نہیں ہوتا. آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. بولو سجدہ ہو گیا؟ نہیں ہو گیا. جب سجدہ نہیں ہو گیا تو پھر شرک بھی تو نہ ہوا. سجدہ نہیں ہے نا. جب سجدہ نہیں ہے تو پھر شرک بھی نہیں. اور اگر یہ سجدہ ہے تو پھر شرک ہے. لیکن یہ یاد رکھو، یوں مطلق جھکنا شرک نہیں ہوتا. جب تک سجدے کی نیت نہ کی جائے، اس کی تعظیم کا خیال کرنا اور سجدے کی نیت کرنا پھر جا کے شرک بنتا ہے. اگر ولی اللہ کے جسم کے قریب خاک لگ جانے سے وہ مشرف ہو گئی، وہ اقبالناک ہو گئی، وہ تابناک ہو گئی، وہ درخشندہ ہو گئی، وہ تابندہ ہو گئی، وہ اللہ کے ہاں محترم ہو گئی، تو اے انسان تو بھی ان کے دنیا ہی میں، زندگی ہی میں ان کے ساتھ جاری لگا، تاکہ تیرا روح، تیرا دل، تیرا جسم، تیری جان، تیرا تن، تیرا من، تیرا ظاہر، تیرا باطن، تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا، تیرا سوچنا، تیرا بولنا، تیرا سونا، تیرا جاگنا، تیری تنہائی، تیری بزمارائی، تیری عزلت اور تیری محفل اور تیری تنہائیاں، یہ تمام کی تمام اللہ کے ذکر کے نور سے مشرف ہو جائیں. یہی ہے وہ پاکیزہ زندگی جس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے انبیاء و مرسلین نے نعرہ حق بلند کیا ہے کہ جب مٹی قرب کی وجہ سے فیضیاب ہوتی ہے، اے انسان تو صاحب ایمان ہے، تو صاحب عقل ہے، تو صاحب ہوش ہے، تو صاحب پندار ہے. وہ بے جان مٹی، بے عقل مٹی، اگر اس میں نور آ گیا تو دور رہ کر کیوں خائب و خاطر ہے؟ تو بھی قریب آ تاکہ عرش کی بلندیاں تیرے ساتھ رفیق ہو جائیں.